بہت سارا پیسہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم پوری زندگی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی یا ہم حاصل نہیں کر پاتے تو ہم سٹریس میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن مطمئن ہم کسی صورت بھی نہیں ہو پاتے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ ویلکم بیک ٹو مریم ولاگ ہب اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا، آپ میری ویڈیو کو اتنا زیادہ لائک کرتے ہیں، اتنا زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سب کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا اور بیل بٹن کو ضرور ہٹ کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، آج کا ٹاپک بہت ہی موٹیویشنل ہونے والا ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو۔ اچھا، میں ایک چیز بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ضرور ادا کیا کرے، شکر گزاری جو ہے نا ضرور کیا کرے، جتنا ہو سکے اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا شکر گزار ہوا کرے۔ میں اللہ کی دی ہوئی نعمت پر کہتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور یہ واقعی میں ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی نعمت اپنی جگہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم انسان اس کا الٹرنیٹیو جو ہے نا متبادل بنا ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم انسان اپنی مرضی سے کوئی نعمت چوز کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رائٹ موجود ہوتا ہے کہ ہم سب کو کون سی نعمت ملنی ہے اور کون سی نعمت سے ہم نے محروم رہنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں نا، تو ہمیں ان کا ضرور شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتی ہوں کہ ہماری دانت ہوتے ہیں نا، ہمارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب ہمیں آرٹیفیشل لگوانا پڑتے ہیں تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے، اور پھر کھانا کھاتے ہی وہ دانت نکال کر رکھنا پڑتے ہیں، کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ آپ نے اکثر ہی لوگوں کو دیکھے ہوں گے، میں نے تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے، اسی طرح کتنی اگزامپلس اور ہیں۔ ہمارے جسم کا اگر کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے یا جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہو تو ہماری پوری باڈی تکلیف میں رہتی ہے، اور ہم اس کا حصہ جو الٹرنیٹ نہیں بنا سکتے، آرٹیفیشل ہم لگا لیتے ہیں، لیکن اس سے طرح وہ ورک نہیں کر پاتا۔ جو آج میں آپ کو یہی چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر لیتی ہوں، اسی سال کے شروع کی بات ہے، میں ہاسپٹل گئی تھی، تو میں اور میری امی ساتھ تھیں، تو ہمارے سامنے ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، تو میری ایج کی ہوئی عورت تھی، اس نے نا اس کے ساتھ بچیاں تھیں، انہوں نے میرے سے پوچھا آپ میڈیسن اپنی لینے آئی ہو؟ تو میں نے بولا نہیں، میں اپنی امی کی لینے آئی ہوں۔ تو اسی طرح ہم نا بات کرتے کرتے ایک دوسرے کا بتانے لگے، بہت اچھا نا ماحول بن گیا۔ تو اچانک سے ان کی بچیاں بھی میرے سے بات کرنے لگ گئیں، تو بات کرتے کرتے ان کی جو بڑی والی بچی تھی نا، وہ ہوگی تقریباً کوئی 6 یا 7 سال کی، اور چھوٹی بچی تقریباً 3 سال کی ہوگی۔ تو بڑی بچی جو ہے وہ اچانک سے مجھے کہنے لگی، آنٹی آپ کو پتہ ہے میری چھوٹی بہن کو کینسر ہے۔ اچھا، جیسے ہی اس بچی کے منہ سے یہ جملہ نکلا نا کہ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ دونوں بچیاں اپنی ماں کو دیکھنے لگ گئیں۔ اب اس بچی کو تو نہیں تھا پتا کہ میری اس جملے سے میری امی کو کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کس وقت کون سی بات کرنی ہے یا کس بات سے ان کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ تو اس کی ماں نہ رو رہی تھی، اور روتے روتے ہمیں نہ بتاتی رہی کہ یہ جو 3 سال کی ہوگی نا میری بچی، ہم اس بیماری سے 3 سال ہو گئے اس سے لڑ رہے ہیں، اس بیماری سے، اور یقین ماننے کہ ہمارا جو ہے نا جمع پونجی جو بھی تھی، ہمیں 3 سال سے نا اپنی بیٹی پہ ہی جو ہے نا لگا رہے ہیں۔ اب شکر ہے کہ فالو چل رہا ہے اس کا، اب یہ ریکوری کی طرف جا رہی ہے، شکر ہے۔ میں وہاں دیکھ رہی تھی اور ریلائز کر رہی تھی کہ دیکھیں کہ ماں جو ہے نا وہ کیسے بتا رہی ہے، اور کیسے جو ہے نا اپنے دل اتنا بڑا کر کے سارا یہ کر رہی ہے۔ تو ابھی تک میرے مائنڈ وہ جملہ جو ہے نا اس کی ماں کا وہ ایسے ہی رہتا ہے، اور میں کبھی کبھی ایسے جب یاد آ جانا تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ہماری صحت سے بڑی نعمت اور کوئی ہی نہیں ہے۔ ہم انسان اتنے لالچی ہیں نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز ڈبل ہو، گاڑی ڈبل ہو، گھر ڈبل ہو، پیسہ ڈبل ہو، لیکن ہم صحت مند ہیں تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس بات پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا وہ خود کی ہر طرح کی تکلیف برداشت کر لیتی ہے، سہ جاتی ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں سہ سکتی، کچھ نہیں برداشت کر سکتی۔ میرا حسن جب 1 سال کا تھا، اسے سردی لگ گئی تو ساری رات جو ہے نا وہ وامٹ کرتا رہا۔ میں نے اسے ایسی حالت دیکھی تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ رات کے 11 بجے ہیں یا 12 بجے ہیں۔
اگلے دن میں اسے اٹھا کر فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور میڈیسن لے کر آنے کے بعد گھر آ کر اسے دوائی کھلائی، اور جیسے ہی اسے دوائی کھلائی نا تو حسن سو گیا۔ پر مجھے ساری رات جو ہے نا وہ نیند بالکل بھی نہ آئی، مجھے عجیب سے خیال آئے، میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے بیمار کر دیتے، میرے بیٹے کو نہ کرتے۔ ایسے ہی کچھ دن پہلے بھی جب اسکول سے آیا نا حسن، تو اچانک حسن کی طبیعت خراب ہوگی، میں اکیلے جو ہے نا چلی گئی۔ ایک ماں سے بالکل بھی نہ اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں ہو پاتی۔ اللہ سے ہمیشہ اپنی صحت کی، اپنی اولاد کی صحت کی دعا مانگا کریں، اپنے ماں باپ کی صحت کی دعا مانگا کریں، کیونکہ دنیاوی چیزیں آنی جانی جو ہیں ہوتی ہیں، جو ہمارے نصیب میں ہوگا وہ ہمیں مل کر رہے گا، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے نا وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو ان چیزوں سے ہم سیکھتے ہیں۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا نا کہ بہت سی ساری ٹپس سیکھنے کو ملیں گی، تو ایک طرح کی ٹپ ہی ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے سیکھتے ہیں۔ اور جب کووڈ آیا تھا نا تو میں نے کیا کرنا، سود بکرا لگا کر سننا کرنی کاری عبدالباسط کی آواز میں، تاکہ سب گھر والوں کو اس کی آواز جو ہے نا وہ جائے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک طرح کی ٹپس ہوتی ہیں، یہ ہماری لائف میں بہت کام آتی ہیں۔ ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں اور انہی سے چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے ہی اللہ تعالیٰ پر ہم مہربان ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ہماری زندگی محفوظ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اپنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، شکر گزاری کیا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر ایک نعمت کا گن گن کر شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں کہتی ہوں ہم رات کو سوتے ہیں نا اور صبح اٹھ جاتے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے نا وہ کرنا بنتا ہے کہ شکر ہے اللہ ہمیں زندہ سلامت اٹھا لیا۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑے سے اذکار کر کے سویا کریں، کوشش کریں نماز کے فوراً بعد سو جائیں، موبائل کو استعمال نہ کیا کریں۔ اگر آپ کو کرنا ہی ہے نا تو آپ کیا کریں، دیکھنا ہے تو اس کو پازیٹیو چیز دیکھیں، نیگیٹیو نہیں، کیونکہ کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو ہم جانے انجانے میں نا کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں۔ تو میں کہتی ہوں اتنا ہاتھ سے گناہ نہیں ہے جتنا دیکھنے سے گناہ ہے۔ تو میں کہتی ہوں آپ کیا کریں، اب یہ والے اچھے جو ہے نا ہیبٹس اپنائیں، تاکہ بچے بھی ان ہیبٹس کو اپنائیں اور اپنی لائف میں چینج لائیں۔ میرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ سب نے میرے ابو کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت والی جو ہے نا زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر مست کر دیجیے گا، اینڈ تھینک یو سو مچ شان محمد، M2 ولاگرز، شان آفیشیل، ان سب کو بہت زیادہ شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔